11 اگست کو کہتے ہیں کہ پاکستان 11 اگست 1947 یا 1947 کو پاکستان کی جو قانون ساز اسمبلی تھی، جو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی تھی، وہ بن چکی تھی، اور محمد علی جناح نے ایک تقریر کی تھی جس میں محمد علی جناح نے مائنورٹیز کے رائٹس کے اوپر زور دیا تھا. تو اس کو بڑا لینڈ مارک سمجھا جاتا ہے پاکستان میں، اور پاکستان میں کافی لوگ اس تقریر کے بارے میں کافی دعوے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جناح جو تھا وہ ایسا پاکستان چاہتے تھے، ایسا پاکستان چاہتے تھے کہ تمام پاکستان کی تمام مائنورٹیز کو ایکول رائٹس ملیں، اور میجورٹی جو ہے وہ کسٹوڈین ہو یا گارنٹی کرے کہ مائنورٹی کے رائٹس اس کو دیے جائیں گے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا کچھ بھی ہو نہیں پایا. اس میں کیا جناح کا قصور تھا، اس بات کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اور ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے قصور تھا کہ نہیں. تو امید ہے کہ آپ لوگ ان باتوں کو کے اوپر آپ لوگوں کا سب کا کوئی نہ کوئی اوپینین ضرور ہوگا، تو ہم اس اوپینین کو بھی ڈسکس کرتے چلے جائیں گے، فردن بہت سی باتیں کرتے رہیں گے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جناح نے جب پاکستان 2 نیشن تھیوری کی بیس پہ بنایا تھا، تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں اسلام کے علاوہ کسی بھی اور چیز کی بالادستی ہو سکتی تھی. ایک ٹویٹر پہ جو جناح مووی پاکستان والوں نے بنائی تھی، اس کا ایک کلپ بھی کافی وائرل رہا ہے، جس کے اندر یہ دکھایا جاتا کہ ایک شخص جناح کو قتل کرنے آ گیا. جناح نے اس سے پوچھا کہ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ جی میں تمہیں اس لیے مارنا چاہتا ہوں کیونکہ تم وہ شخص ہو جو کہ اقلیتوں کو یا غیر مسلموں کو حقوق دینے کی بات کر رہے ہو. چلیں اس کلپ کو ہم دیکھ لیتے ہیں ذرا. Who are you? Why do you want to kill me? You're a traitor, Jinnah! If there is to be a Pakistan, it must be a Muslim state! Pakistan will be a Muslim state. Yes, but with you as leader, you speak of the rights of Christians, of Hindus, you talk of the rights of women. You are an ignorant fool. I have fought for your mother, your sister, your children's children to live in dignity. Islam doesn't need fanatics like you. Islam needs men of vision who will build the country. Now grow up and serve Pakistan. تو یہ بات ہے جناح کی طرف سے یہ دکھایا گیا کہ جناح کو پاکستان ایک ایسا چاہیے تھا جن کے رائٹس کی کو تحفظ ہوگا، جن کو مائنورٹیز کے رائٹس گارنٹیڈ ہوں گے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جناح نے ایک ایسا پاکستان بنایا جس میں کسی مائنورٹی کے رائٹس ذرا بھی محفوظ آج نہیں ہیں. آج کیا چیز ہے کہ ہماری مائنورٹیز جو ہے وہ سسک کے جی رہی ہیں، اور کس کے ساتھ کیا نہیں ہوتا پاکستان میں. اگر کرسچنز کو دیکھیں تو آئے روز چرچز جلائے جاتے ہیں، بلاسفمی کے الزام لگا کے ان کو مارا جاتا ہے. ہندوؤں کی لڑکیوں کو فورسفلی اسلام میں کنورٹ کیا جاتا ہے. سکھوں کے گردوارے توڑے جاتے ہیں. کے پی میں پچھلے سال میں 2 گردوارے توڑے گئے. احمدیوں کی کوئی مسجد سیف نہیں ہے، انہیں تو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا. شیعہ اگر آپ دیکھ لیں، شیعہ کا بہت برا حال ہے. شیعوں کے مطلب جب ٹیررزم کی ویو پاکستان میں زبردست طریقے سے چل رہی تھی، تو وہ سب سے جو مشکل جگہ تھی جہاں پہ آپ جائیں وہ شیعہ لوگوں کے امام بارگاہیں تھی، جہاں پہ سب سے زیادہ دھماکے کیے گئے. سینکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرے، بہت زیادہ لوگ مرے. پاکستان میں کہتے ہیں کہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ دہشت گردی کے حملوں میں مارے گئے. مگر یہ یاد رکھیے گا کہ ان دہشت گردی کے حملوں میں مرنے والوں میں مائنورٹیز کا جو پرسنٹیج ہے وہ کافی زیادہ ہے. شاید اگر پاکستان کی مین سٹریم سنی میجورٹی جو ہے، اگر اس میں سے اس کے اگر 80% لوگ مرے ہیں، تو باقی 20% ریلیجس مائنورٹیز کے لوگ مرے ہیں، جس میں کرسچن بھی ہیں، جس میں شیعہ بھی ہیں. شیعوں نے تو میرے خیال ہے کہ بائی دا پروپورشن آف پاپولیشن سب سے زیادہ جو ہے وہ قیمت چکائی ہوگی خون کے تھرو. تو پاکستان ایک ایسی سٹیٹ بنا ہے جو کہ اپنی مائنورٹیز کے کسی بھی قسم کے رائٹس کو کبھی پروٹیکٹ نہیں کر پایا. آج بلاسفمی لا کے نام پہ پاکستان کی ہر مائنورٹی ڈری ہوئی ہے.
کرسچنس پہ روز بلاسفمی کے الزام لگتے ہیں، شیعوں پہ بلاسفمی کے الزام لگتے ہیں، احمدیوں کے اوپر بلاسفمی کے الزام لگتے ہیں، ہندوؤں پہ بلاسفمی کے الزام لگتے ہیں. کبھی کسی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے قرآن جلایا، کبھی کسی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے حضرت محمد کے بارے میں کوئی بات کی ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہر وقت ایک آہو بقا کی سچویشن مچی رہتی ہے مائنورٹیز کے حق میں. میں خود پاکستان کی مائنورٹی سے بلانگ کرتا ہوں. میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ آپ کس قسم کے خوف میں پاکستان میں جیتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی کبھی بھی آپ پہ کوئی مذہبی توہین کا الزام لگا سکتا ہے، کوئی قرآن کی بے حرمتی کا الزام لگا سکتا ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کیسے بچیں گے ان سب چیزوں سے؟ آپ کو اپنی برداشت پہ بہت زیادہ قابو کرنا پڑتا ہے، بہت باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اپنے اوپر قابو ہر وقت رکھنا پڑتا ہے. لوگ اور پاکستانی مسلمانوں کی ایک عادت ہے کہ ہر وقت آپ سے مذہبی سوال کرتے ہیں. اگر ان کو یہ پتا کہ آپ کرسچن ہیں تو دن میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ضرور ہوگا جو آپ سے مذہبی سوال کر دے گا. ایک مہینے میں کئی بار آپ کو ایسا ہوگا کہ مہینے میں یا 2 مہینے میں کوئی نہ کوئی شخص آپ کو اسلام کی دعوت دے دے گا کہ آپ اسلام قبول کر لیں. کوئی آپ کو یہ بتا دے گا کہ جی آپ کہیں پانی پی رہے ہیں کھڑے ہو کے، تو آپ کو یہ بتا دیا جائے گا کہ رسول اللہ نے کہا تھا جی بیٹھ کے پانی پئیں، تو جی آپ بیٹھ کے پانی نہیں پی رہے. اگر آپ کہیں الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، ایسے لوگ جو لیفٹی، ایک میرا دوست تھا وہ لیفٹ ہینڈڈ تھا، وہ اور میں اور ہمارا ایک اور دوست جو کہ تینوں کرسچن تھے، ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، ٹھیک ہے. اور بندے نے آ کے، وہ کیونکہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، تو جی آ کے اسے کہہ دیا جی آپ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب آگے سے اس کو کیا کہیں؟ ہم نے اسے آگے سے کچھ کہا بھی نہیں. وہ آدمی ہمیں کو 10 سے 15 منٹ کھڑا ہو کے، اتنی لمبی داڑھی والا مولوی تھا، لیکچر اس بات پہ دے کے گیا جی رسول اللہ کی فلاں حدیث فلاں ہے، تو فلاں حدیث فلاں ہے، تو فلاں حدیث فلاں ہے. کوئی جماعتیہ تھا، کوئی اس طرح کا شخص تھا وہ. تو بڑی دیر وہ یہ اپنی بکواس اس نے جاری رکھی کہ اس نے ہمیں چین سے کھانا نہیں کھانے دیا. ہاں، اور ہم ایک، آپ کو میں یہ بھی بات بتا دوں کہ اور اگر ہم اس کو یہ کہتے کہ جی ہم مسلم نہیں ہیں، تو پتا چلے کہ ہوٹل میں ہی وہ وہاں پہ فساد مچ جاتا، تو وہ ہوٹل والے ہی کہتے کہ ہاں جی نکلو یہاں سے. ایسے بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سچویشنز ایسی آپ کو گزارنے کو ملتی ہیں کہ ایک چھوٹے سے چھوٹی چیز کے اندر بھی آپ کو بہت برداشت اور صبر سے کام لینا پڑتا ہے. اور کوئی وقت نہیں ہوتا جب آپ یو کی ناٹ لیٹ یور گارڈ ڈاؤن ایٹ اینی پوائنٹ. نا، کسی بھی پوائنٹ کے اوپر آپ ایسا نہیں کر سکتے. آپ کو ہر وقت ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی شخص آپ کی جان کا دشمن کسی بھی لیول پہ ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں کیوں ہیں؟ اتنا عدم تحفظ یا اتنی انسیکیورٹی پاکستان کی مائنورٹیز میں کیوں ایگزسٹ کرتی ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ میجورٹی کو جو گھٹیا باتیں سکھا دی جاتی ہیں وہ پوری زندگی اس سے نہیں نکال سکتے. میں کئی ایتھیسٹ ایسے جانتا ہوں جن کے اندر سے آج تک وہ گھٹیا پن جو انہیں کسی ٹائم ملائیت میں سکھایا گیا تھا وہ نہیں نکلتا، ٹھیک ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے لوگ پھر رہے ہیں جو کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی بات، کسی کو کوئی ایسا ورڈ، کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جان بوجھ کے، جو کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ کس لیول پہ سوچ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اندر سے لوگوں کے نہیں نکلتی. لوگ اتنے پریولیجڈ ہوتے ہیں کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی مائنورٹی کا ممبر ہے تو وہ کس سچویشن سے گزر کے آیا ہے یا کیا ہوا ہے. کبھی لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے. اور واقعی میں میجورٹی جو ہے وہ کبھی نہیں سوچ سکتی کہ مائنورٹی کن مشکل سے گزرتی ہے، کبھی بھی نہیں سوچ سکتی، ٹھیک ہے. اور سپریشن اور ڈسکریمنیشن، جو ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں یا محسوس کرنے کو ملتی ہیں، وہ کوئی مائنورٹی کا ممبر ہی محسوس کر سکتا ہے. پاکستان میں اگر آپ ایک بات سوچیں، کئی بار میں بات کرتا ہوں، پاکستان میں کاسٹ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے، اور اچھے سے اچھے آبزرونٹ پاکستانی کو بھی پتہ نہیں لگتا کہ پاکستان میں کاسٹ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. پاکستان میں انٹچبلٹی بھی کچھ فارمز میں ایگزسٹ کرتی ہے کہ پاکستان کا کوئی کرسچن، کوئی ہندو، لو کاسٹ ہندو، وہ کسی کے گلاس میں پانی پی لے تو اس سے مسئلہ شروع ہوتا ہے. اب آسیہ بی بی کا کیس آپ سب کو پتا ہے کہ آسیہ بی بی نے 11 سال جیل میں گزارے. 11 سال جیل میں اس لیے گزارے کہ جس کھیت میں وہ کام کر رہی تھی اسے پیاس لگی، ادھر مسلمان عورتیں بھی کام کر رہی تھی، اور اس نے کیا کیا، اسی گھڑے سے پانی پی لیا جس سے وہ پی رہے تھے. تو انہوں نے اسے کہا کہ جی وہ چوڑی تو نے کیوں پی لیا، ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے اس کو یہ کہا تو اس بیچاری نے آگے سے کوئی بات کر دی، اور اس بات کے اوپر اس کے اوپر مذہبی توہین کا الزام لگ گیا، اور اس کو گرفتار کر کے لے گئے، اور وہ بیچاری 10 سال جیل میں سڑتی رہی، اور 10 سال کے بعد اس کی
بات سنیں گے. ادھر بہت سارے لوگ ہیں وہ ان سب چیزوں سے افیکٹڈ ہیں اور کبھی بھی جو ہے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. پاکستان میں مائنورٹی ڈے منانا صرف اور صرف ایک جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, میں اسے کہوں گا بھینس کے آگے بین بجانا ہے. پاکستان میں اس دن کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی, کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے کسی کو. میں کہتا ہوں پاکستان سٹڈیز میں دنیا کا سارا پروپیگنڈا پڑھایا جاتا ہے, مگر کبھی یہ نہیں پڑھایا جاتا مین سٹریم پاکستانیوں کو کہ اپنے ملک میں رہنے والی مائنورٹیز کے ساتھ کیسے بہیو کرنا. کبھی بھی نہیں سکھایا جاتا. ہمیشہ سپریشن آپریشن. اور اب تحریک لبیک جیسے گروپ آ گئے ہیں جنہوں نے بلاسفمی لا کو ویپنائز کر دیا, اور اس ویپنائزیشن کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اب تو حالات کچھ اور ہی ہیں. وہ ہمارا ایک دوست ہیں, ٹویٹر پہ ہوتے ہیں, غنی خان, انہوں نے یہ بات کہی تھی پہلی بار, اور میں نے بھی ان کی بات کو کئی بار یوز کیا. نے کہا بلاسفمی لا ایک تیار ہتھیار ہے کہ جسے آپ کسی کے خلاف کبھی بھی چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ بیسیکلی یہ ویپنائز یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز مطلب یہ تیار ہتھیار ہے, یہ کبھی بھی میرے خلاف چل سکتا ہے, یہ آپ کے خلاف چل سکتا ہے, کسی کے خلاف بھی. اور اب جب یہ اور دیکھیں اس ہتھیار کا کوئی کولیٹرل نہیں ہے. کولیٹرل یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے چھری بھی پکڑی اور کسی کو ماریں گے تو اپنا ہاتھ زخمی ہوگا. اس کا کوئی کولیٹرل نہیں ہے. آپ کسی پہ لگا دیں, آپ کا کیا جانا ہے, موب جانے وہ جانے. ٹھیک ہے, موب نے اسے مار دینا. اب دیکھیں پیچھے وہ بینک مینیجر کا قتل ہوا تھا کہ بینک مینیجر نے گارڈ کو کہا کہ یار تو نمازیں پڑھنے کے چکر میں لگا رہتا ہے, اپنی ڈیوٹی نہیں کرتا. تو اس بندے نے اسے گولی مار دی اور کہا جی اس نے رسول پاک اور صحابہ کی شان میں گستاخی کی, اور بعد میں پتہ لگا کہ نہیں اس نے سارا فراڈ کیا. ٹھیک ہے, تو ایسا اس طرح کا یہ تیار ہتھیار ہے. ٹھیک ہے, یہ بالکل ایک ریڈی ویپن ہے, ریڈی میڈ ویپن ہے, کسی بھی ٹائم کسی کے خلاف بھی یوز کیا جا سکتا ہے, اسپیشلی پاکستان کی مائنورٹیز کے خلاف. تو پاکستان جناح کے بارے میں اب آپ یہ بات کہیں کہ وہ ہندو مسلم کی بنیاد پہ ایک ملک بنا رہا تھا اور اس نے وہ ملک بنا دیا, اور کیسا احمقوں کی دنیا میں رہتا تھا وہ کہ اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ پاکستان میں ساری مائنورٹیز بڑی ہنسی خوشی رہیں گی, ان کو ایکول رائٹس ملیں گے. جب آپ نے اسلام کے نام پہ ملک بنا دیا تو آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں مائنورٹیز کو ایکول رائٹس ملیں گے؟ کبھی بھی نہیں مل سکتے, کیونکہ آپ نے سب سے پہلے اسلام کہہ دیا نا. آپ نے کہا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہوگا. جب آپ نے پاکستان کو ایک اسلامی ملک بنا دیا تو پھر آپ کو اسلامک شریعت کے کچھ نہ کچھ ایلیمنٹس تو بیچ میں انٹر کرنے پڑیں گے نا, اور وہ بعد میں ہوئے. پھر آپ نے یہ لکھ دیا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے, پاکستان کو اسلامی اصولوں کے مطابق چلایا جائے گا. جب آپ نے یہ باتیں کی تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ملا کو ایک خاص پاور مل جاتی ہے. اب ملا کے پاس ایک پاور ہے, اب اس ملا کی اس پاور کو آپ کیسے چیلنج کریں گے؟ آپ اسے چیلنج کر ہی نہیں سکتے, آپ اس کو کبھی بھی چیلنج نہیں کر سکتے. ملا اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا, ہمیشہ پاورفل اپنے طور پہ رہے گا, اور جب وہ اپنے طور پہ پاورفل رہے گا تو کیا ہوگا, وہ ہر چیز میں انٹرفیئر کرے گا. اور پروگریسولی آہستہ آہستہ ڈکٹیٹرشپ کے تھرو, ڈکٹیٹرشپ تھی, ڈکٹیٹرز کو ہمیشہ ڈیموکریسی کے خلاف چلنا تھا. ڈکٹیٹر کو جب ڈیموکریسی کے خلاف چلنا ہے اس نے ملا کو اور اپنے قریب کرنا ہے. ضیاء الحق جیسے, پرویز مشرف جیسے, ٹھیک ہے, ایوب خان جیسے جرنیل ہمیشہ ملاؤں کے ساتھ ملے رہے. پرویز مشرف کو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا ماڈریٹ تھا وہ, مگر پرویز مشرف کے دور میں MMA کی گورنمنٹ بنی رہی کے پی میں, اور سیف ہیون ملا رہا کے پی کے اندر اسلامک ٹیررزم کو, اور وہاں سے ٹیررزم پورے پاکستان میں آتا رہا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے کہ پاکستان میں ملا کو طاقت مل گئی. ملا پھر قانون سازی یا کانسٹیٹیوشن میکنگ کے اندر انوالو ہو گیا, وہ ہر جگہ پہ اسلام کو ٹھوستا تھا. اور پھر ضیاء الحق جیسے لوگ آتے ہیں, وہ آگے کیا کرتے ہیں, وہ حدود آرڈیننس بنوا دیتے ہیں, وہ 295B اور C جیسے قوانین بنوا دیتے ہیں. پھر بعد میں نواز شریف جیسے لوگ آتے ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھٹی سے نکلتے ہیں, وہ اپنی پاپولیرٹی کے گین کے لیے پھر ان کی امپلیمنٹیشن شروع کرا دیتے ہیں, اور وہ امپلیمنٹیشن آج تک نہیں ختم ہوئی. گستاخ رسول کی ایک سزا سرطان سے جدا ہر جگہ پہ نعرہ لگتا ہے. پاکستان کی مائنورٹیز کے لیے کوئی کوٹا سسٹم کچھ نہیں ہے. 5% فیڈرل کوٹا ہوتا ہے کہ مائنورٹیز کو
جو ہے وہ جابز میں آپ کوٹا دیں گے، وہ کوٹا کبھی بھی پریکٹس نہیں ہوتا. وہ کوٹا اسی صفائی کی نوکری میں، اسی سینیٹیشن ورک کے اندر پورا کر دیا جاتا ہے، جہاں پہ سیوریج ورکرز اور سینیٹیشن ورکرز کرسچن بھرتی کر کے یا ہندو بھرتی کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی ہم نے 5% کوٹا پورا کر دیا. کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک. اور پاکستان کی مائنورٹیز کی یہ حالت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ لوگ کتنے غریب ہیں. سندھ میں آپ چلے جائیں اور دیکھیں کہ پاکستانی ہندو خاص طور، اور وہ بھی وہ دلت لو کاسٹ ہندو، ٹھیک ہے، وہ اتنے غریب ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ آج بھی جھونپڑیوں میں سندھ میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے گھروں میں بجلی نہیں ہے، ان کے بچے سکولوں میں نہیں جاتے. یہی حالات کرسچنز کے ہیں، جن کے جو لوگ اینٹوں کے بھٹوں کے اندر پوری زندگی گزار چکے ہیں اور ان کی اولادیں سکول نہیں جاتی، ان کی اولادیں وہیں بھٹوں پہ کام کرتی ہیں. پاکستان میں اگر ہم کرسچن مائنورٹی کی بات کریں تو جب پاکستان بنا تھا تو کرسچن مائنورٹی کے پاس بہت سارے ہاسپٹلز تھے، بہت سارے سکولز تھے. ٹھیک ہے. وہ سب کے سب جب بھٹو کا نیشنلائزیشن کا پروگرام چلا تو اس کے اندر وہ ہاسپٹلز اور وہ سکولز کیتھولک اور اینگلیکن مشن سے، اور بہت سارے پرائیویٹ اونرز بھی تھے کرسچن، ان سے چھین لیے گئے. جب ان سے چھین لیے گئے، میڈیکل کالجز تک کرسچنز پاکستان میں چلا رہے تھے. بڑے بڑے کالجز اور سکولز جو تھے وہ چلا رہے تھے. وہ سب کے سب لے لیے گئے، اور اس کی وجہ سے ان انسٹیٹیوشنز کے تھرو پاکستان کی کرسچن مائنورٹی کو کچھ آگے بڑھنے کا موقع ملتا تھا کہ کیتھولک مشن یا اینگلیکن مشن جو ہے وہ کرسچنز کی ایجوکیشن میں کچھ رول پلے کرتا تھا. مگر وہ سب کے سب جب آپ سے واپس لے لیے گئے تو کیا ہوا کہ ایجوکیشن کا وہ سسٹم جس کے تھرو پاکستان کی کرسچن مائنورٹی تھوڑی اوپر اٹھ سکتی تھی، وہ بھی اٹھنے کے قابل نہیں رہی. اور وہ موسٹلی لوگ پچھلی پاکستان بننے سے لے کے آج تک ایسے لوگ ہیں جن کا باپ جب پاکستان بنا تھا نا تو وہ 5 جماعتیں پاس نہیں تھا. اور آج بھی لوگ پاکستان میں کرسچن اور ہندو ایسے ہیں، اسپیشلی کرسچن، جو 5 جماعتیں آج تیسری چوتھی پیڑھی بھی پاس نہیں کر سکی. وہ آج بھی کوڑا اٹھاتے ہیں، وہ آج بھی گٹر صاف کرتے ہیں، اور شاید ان کی اگلی 4 نسلیں اور بھی یہی کریں گی. تو پاکستان کی سٹیٹ، پاکستان کی ریاست مائنورٹیز کے بارے میں جس طرح سے ناکام ہے، اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. بہت سے مسلمان آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں اقلیتوں کو کیا مسئلہ ہے، اپنے چرچز میں جاتے ہیں، اپنے مندروں میں جاتے ہیں، ان کو کیا مسئلہ ہے. کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ملا کیا آج تک. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستان میں اگر آپ کرسچن ہیں یا آپ ہندو ہیں تو ان سے کیا، ان کا کیا ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پاکستانی کرسچن کو کوئی امریکہ ویزے نہیں دے دیتا، کوئی یورپ ان کو ویزے نہیں دے دیتا. مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے تو اس لیے کسی اور مسلمان کی وہ رسپیکٹ کریں یا کوئی اور مسلمان ان کی رسپیکٹ کرے گا. کرسچن اس طرح نہیں سوچتے. وہ وہی پاکستان میں وہی ابجیکٹ پاورٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ مشکلات ہیں. ہندوؤں کی تو سنوائی بالکل ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ انڈیا چاہے پاکستان پہ کتنا بھی پریشر ڈال رہے، پاکستان کے ہندوؤں کا کچھ نہیں کر سکتا. دوسری بات ہے کہ ان کو اس بارے میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کی جو ہندو مائنورٹی ہے نا، وہ بہت سارے لوگ مائگریٹ کر کے ریفیوجیز بن جاتے ہیں انڈیا میں، جا کے بیچاروں کو کئیوں کو واپس آنا پڑتا ہے، کہیں ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہیں ادھر بیچارے رہتے ہیں ان کے پاس نہ کوئی پیپرز نہ کچھ، بڑے برے حالات میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ حالات ہیں پاکستان کے مائنورٹیز کے حوالے سے، کہ مائنورٹیز کا پچھلے 75 سال میں کوئی کچھ بھی نہیں ہوا. پریما فیشی نے مجھ سے پوچھا کہ غالب بھائی اس کا کوئی سلوشن ہے؟ اس کا سلوشن صرف ایک ہی ہے، وہ مشکل سلوشن ہے. اٹس گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم کہ پاکستان ایک سیکولر کنٹری ہو. جب وہ ایک سیکولر کنٹری ہوگا پھر جا کے وہ یہ سوچے گا کہ مائنورٹیز کو آگے بڑھانا ہے. اسلامی ہوتے ہوئے پاکستان کی مائنورٹیز کا کچھ نہیں بن سکتا، کیونکہ ملا جب ٹھیکیدار ہے تو وہ کبھی بھی کسی ایک مائنورٹی کو بھی، وہ کہتے ہیں نا، اسکریپس اینڈ پیسز بھی نہیں لینے دے گا. سمجھیں یہ بات آپ؟ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.